بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو جو ہے یہ میں نے دو ایسے لوگوں کو یہاں دعوت دی ہے ویڈیو کے لیے جو بصارت سے محروم ہیں، میاں بیوی ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں اپنی بصیرت کی مدد سے۔ بہت سے لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن وہ بات کا صحیح فیصلے نہیں کر پاتے، لیکن آنکھوں کے بغیر بھی، اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ دیدہ بینا دے دے۔ آنکھوں سے ہم ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں اور بصیرت سے ہم ان چیزوں کی حقیقت کو پہچانتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں اشرف صاحب اور ان کی مسز سے، تاکہ ہم ان سے، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے، کہ لوگوں کے پاس بعض وقت تھوڑی سی کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت خراب ہے یا وہ ناکام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر آج ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو ضرور اس سے موٹیویشن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر چھوٹی موٹی کوئی خامی دی ہوئی ہے تو انسان چاہے تو اس سے بہت اچھی زندگی گزار سکتا ہے، اسے کمپنسیٹ کر سکتا ہے۔ تو میں سٹارٹ کرتا ہوں بات چیت سب سے پہلے۔ جی اشرف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکریہ سر۔ آپ اپنا تعارف کرائیں گے تو؟ میرا نام محمد اشرف ہے، لیا میں رہتا ہوں، سوشل ورکر ہوں۔ 1978 کو میری پیدائش ہوئی تھی، لیا میں ہوئی تھی، اور میرے والد صاحب ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس وقت میں ہیلتھ میں جاب بھی کرتا ہوں۔ یہ میرا مختصر تعارف ہے۔ تو آپ لیا میں آپ کی پیدائش ہے؟ جی سر۔ آپ کی مسز، آپ سے تعارف مسز اشرف؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بارے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میرا نام شبانہ اشرف ہے اور میں ملتان سے تعلق تھا میرا، شادی مجھے ملتان سے کر کے لائے تھے، تو میری پیدائش بھی وہیں کی ہے اور میری شروع کی ظاہر ہے پہلی زندگی وہیں سے گزری ہے۔ آپ دونوں جو ہیں وہ یہ مجھے بتائیں گے کہ پیدائشی یہ جو ہے آپ دیکھنے کی بصارت جو نہیں ہے، صلاحیت آپ کے پاس اشرف صاحب؟ اور یہ میں پہلے بالکل ٹھیک تھا، تقریباً 6 سال میری ایج تھی، تو 6 سال کے بعد میری آنکھوں سے پانی آتا تھا، آپریٹ ہوا تھا، وہ بس قسمت کی وجہ سے وہ جو ہے نا غلط ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا میری دونوں آنکھوں کی نظر جو ہے نا وہ چلی گئی تھی۔ اب مجھے جو ہے نا کچھ نہیں نظر آتا، ٹوٹلی بلائنڈ۔ آپ میڈم صاحب بتائیں گے؟ جی میں بھی پیدائشی نہیں تھی، بعد میں ہوئی تھی، تقریباً 8 سال کی تھی، تو اس وقت مجھے ہیڈیک بہت زیادہ ہوئی تھی، پھر اس آئی سائڈ ویک ہوتے ہوتے تو پھر 3 دن میں یہ ختم ہو گئی تھی، تو آپریٹ بھی کروایا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ تو آپ نے تعلیم کے بارے میں بتائیں گے کوئی؟ تعلیم جی میں نے FA کیا ہوا ہے، اور جو ہے نا مختلف کورسز بھی کیے ہوئے ہیں، کمپیوٹر کورس بھی کیا ہوا ہے۔ اور آپ نے میڈم؟ میں نے میٹرک کیا ہے، ملتان سے کیا تھا، محمد بن قاسم سینٹر سے۔ یہ اسپیشل ہوتے ہیں جی جی اسپیشل ہوتے ہیں جی، کوئی اگر کرنا بھی چاہے تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اسپیشل اسکول ہوتے ہیں۔ ہاں جی، تو پرائیویٹ ادارہ تھا جہاں سے میں نے میٹرک کیا تھا، اور تقریباً دستکاری اور کھانا بنانا، کوکنگ سب وہیں سے سیکھا تھا، جس کی وجہ سے آج میں اپنا گھر بسا کے بیٹھی ہوں۔ شادی آپ کی کیسے ہوئی آپس میں؟ یہ رشتہ ہمارا کسی نے کروایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، انہوں نے، اب وہ دنیا میں نہیں ہیں، تو وہ ہمارا ذریعہ بنے تھے، انہوں نے ہماری شادی کروائی تھی۔ آپ دونوں لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے تو شادی ہوئی تو گھر، عام لوگ جو آنکھوں والے ہوتے ہیں ان کے لیے گھر چلانا بڑا مشکل ہے، وہ پریشان رہتے ہیں لوگ، تو آپ نے اپنے یہ کیسے گھر کو چلایا اس کے بعد؟ اصل میں یہ ساری چیز جو حوصلہ دینے والے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے گھر کی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے پیرنٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ تو میرے پیرنٹس نے مجھے اتنا حوصلہ دیا تھا کہ بھئی میں ایگری ہو گئی تھی، ورنہ عام طور پہ تو ایسی لڑکیاں شادی کرنے کے لیے ایگری بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں، فیملی بھی نہیں ہوتی۔ تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں جتنے اچھے طریقے سے اپنا گھر چلا رہی ہوں، دیکھنے والے لوگ بھی دیکھتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں، اور میرے پیرنٹس بھی ماشاءاللہ مجھ سے بہت خوش ہیں، ان کو میرے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ شروع میں تھی نہ اب ہے۔
اشرف صاحب کیسے اپنا آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں باہر کا کام کو؟ ظاہر آپ دیکھیں نا، وہ میاں بیوی جیسے ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، تو ہمارا بھی وہی ایسے چل رہا ہے، ایک نارمل لوگوں کی طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے بچے بھی ہیں 4. تو مسائل تو ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں، وہ صرف ہماری میں نہیں ہوتے، وہ نارمل لوگوں کی زندگی میں بھی تو مسائل ہیں نا. لیکن اگر انسان مسائل کو سامنے رکھ کے بیٹھ جائے تو پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہم نے مسائل کو جو ہے نا اپنی مجبوری نہیں بنایا. تو سب آپ بھی خوش ہیں؟ میڈم صاحب کہہ رہے ہیں وہ بہت خوش ہیں آپ کے. ہاں جی، میں بہت خوش ہوں. اور میں نے گھر والوں کو کوشش کی تھی، کہا تھا کہ میری بلائنڈ سے شادی کروا دیں. پہلے تو جب رشتہ ہمارا ہو رہا تھا تو اس وقت میرے گھر والے، فیملی والے جو ہے نا نہیں مان رہے تھے. تو میں نے کہا ابھی میری شادی آپ بلائنڈ سے کروا دیں، آپ کو ہم کوئی شکایت نہیں دیں گے. وہ کہتے تھے بھی ایک تو آپ بلائنڈ ہیں، دوسرا بھی ہمارے گلے میں مصیبت ڈال رہے ہیں. تو یہ میں نے کہا نہیں، وہ آپ کو میں نہیں کہوں گا بھی میرا یہ مسئلہ ہے. تو الحمدللہ جو میں جتنا میں نے سوچا تھا اس سے 1000 گنا جو ہے نا جو رزلٹ تھا وہ پازیٹیو تھا، بہت اچھا تھا. میرے ذہن میں کافی خوف بھی تھے، لیکن میرے جو ٹیچر ہیں نا وہ بھی بلائنڈ تھے، جہاں سے میں نے کرسی بننے کا کام سیکھا ہے یا پڑھا ہے. تو ان سے میں نے یہ باتیں پہلے پوچھ لی تھی بھی آپ کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، کیسے آپ سروائیو کرتے ہیں. تو کوئی نہیں ہے، چل رہا ہے. ماشاءاللہ. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ یہ 4 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے اور 3 بیٹے ہیں. اور ماشاءاللہ سارے بالکل ٹھیک دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، چاروں ٹھیک ہے، 4 دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اب تو وہ آپ کا سہارا بن جاتے ہوں گے. ہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دے دیا ہے. تو دیکھیں شروع میں تھوڑے سے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جب بچے کچھ بولنے والے ہو جاتے ہیں تو وہ ہیلپ بھی کرتے ہیں. آپ میڈم صاحب بتائیں، بچوں کو پالنے میں آپ کو کوئی کس طرح سے آپ نے 4 بچوں کو سنبھالا ہے؟ نہیں، شکر اللہ کا کہ پہلے بچے کے لیے تو ہر کسی کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو ہر کسی کے سامنے چیلنج ہوتا ہے. لیکن کچھ وقت ظاہر ہے امی لوگوں نے بھی ساتھ دیا، اور یہاں کے بھی اپنے سسرال میں بھی اچھے لوگ تھے، کوآپریٹو تھے. تو پھر پہلا بچہ ذرا مشکل تھا، اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے تینوں میں نے خود ہی علیحدہ سیپریٹ رہتے ہیں اپنے گھر میں، کوئی مشکل نہیں ہے. اب بچوں کی تعلیم کا اشرف صاحب کیا سلسلہ ہے؟ 2 بچے میرے جو بڑے ہیں، ایک 10 سال کا ہے، ایک 8 سال کا ہے. وہ دونوں 4 کلاس میں پڑھتے ہیں، اور ایک 6 سال کا ہے، وہ 1 کلاس میں ہے. ایک چھوٹی بیٹی ہے، وہ ساتھ آئی ہوئی ہے. تو یہ 3 سال کی ہے. ٹھیک ہے. اب روزگار کا کیا سلسلہ ہے آپ لوگوں کا؟ ہماری جو ہے نا ہیلتھ میں جاب ہے. دونوں لوگ جاب کر رہے ہیں؟ ہاں، دونوں جاب کرتے ہیں. پہلے ٹائم ہم جاب کرتے ہیں، پچھلے ٹائم اپنے گھر کی کرتے ہیں. تو آپ دونوں جاب پہ چلے جاتے ہیں، تو بچے فرسٹ ٹائم تو ظاہر ہے اسکول کھل جاتے ہیں. تو آج کل تو ویسے کووڈ کا ایک سیزن چل رہا ہے، تو اس میں فرسٹ ٹائم تو وہ ٹیوشن پڑھتے ہیں، اور پھر ہم آ جاتے ہیں. ویسے اسکول جاتے ہیں، اسکول کے بعد وہ جب ہم آتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. صاحب اور میڈم صاحب، اب میں سوال جو پوچھنے جا رہا ہوں کہ پہلے مجھے بتائیں کہ اپنی زندگی میں آج تک کس دن آپ کو بہت بڑی خوشخبری، جو بہت اچھا دن یا بہت اچھی خبر لگی، وہ ذرا بتانا چاہیں گے؟ ہاں جی، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں لیا میں نابینا افراد کا نہ ہی کوئی سکول تھا، نہ ہی کوئی ایسی تنظیم تھی، نہ ہی کوئی بندہ بتاتا تھا کہ آپ جو ہے نا زندگی کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. تو میں بہت پریشان تھا کہ آیا کہ کیا کیا جائے. ہر جگہ جو ہے نا مشکلات ہی مشکلات تھیں. سوسائٹی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، مختلف القاب سے پکارتی تھی. تو میں گیا فیصل آباد. وہاں مجھے ایک عام بندہ ملا. اس نے مجھے کہا، میں تلاش کر رہا تھا کہ میں کوئی ایسا کاروبار کروں جس سے میں ذریعہ آمدنی حاصل کروں. تو ایک بندے سے میں نے مشورہ کیا. تو عام بندہ تھا، اجنبی تھا، میں نہیں جانتا اسے. تو اس بندے نے مجھے کہا بھی یہاں نابینا سینٹر ہے تو آپ وہاں داخلہ لے لیں، وہاں کرسی بننے کا کام سیکھ لیں تو وہ جو ہے نا
آپ زندگی آپ کی بہتر ہو جائے گی. بہت سارے نابینا لوگ ایسے کر رہے ہیں. تو میں یہ بات سن کے نا اتنا خوش ہوا, میں اس وہ بیان بھی نہیں کر سکتا. اور اس بندے نے مجھے ایڈریس بتایا اس سکول کا, وہ کہ وہاں مجھے اس وقت داخلہ نہیں ملا تھا, مجھے ملتان میں ملا تھا بعد میں. تو میں بہت خوش تھا. جب میں سکول میں آیا نبینا سینٹر میں, تو اس نے وہاں آ کے میری زندگی بدل گئی, دنیا ہی بدل گئی. وہ کیسے کہ لوگ تو ہمیں بار بار روزانہ کہتے تھے آپ تو کچھ نہیں کر سکتے, آپ تو بیچارے نابینا ہیں, آپ تو کچھ نظر نہیں آتا, آپ تو کچھ نہیں کر سکتے. جب وہاں گیا تو وہاں لوگ کمپیوٹر چلا رہے ہیں, ٹیلی فون چلا رہے ہیں, کرسیاں بن رہے ہیں, کوئی کتابیں پڑھ, کوئی کہتا ہے میں میٹرک کر رہا ہوں, کوئی کہتا ہے میں ایف اے کر رہا ہوں, کوئی کہتا ہے میری گورنمنٹ جاب ہے. میں نے کہا یار یہ کیا, ایک دم جو ہے نا دنیا تبدیل ہو گئی. میں نے کہا میں کس کنویں میں تھا کہ اور ایک ایک چیز میرے لیے نا ایک حیران کن تھی. تو وہ میں اب الفاظ میں نہیں بتا سکتا. وہ دن جو تھا وہ دن جو ہے نا میرے لیے بہت زیادہ خوشی کے تھے. آپ میڈم شبانہ صاحب. ویسے تو میں اکثر واقعوں کو بھول جاتی ہوں, مجھے کوئی ایسی بات وہ نہیں ہوتی کہ جو دل کو میں لگاتی نہیں ہوں. زیادہ تر ایسے اپنا وقت گزار دیتی ہوں, کیونکہ خوش رہنا ہی اچھی بات ہے. کوشش کرتی ہوں کہ خوش رہوں, لیکن کبھی کبھی بندہ ڈسہارٹ بھی ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ یہ شادی سے بہت پہلے کی بات ہے, کزن کی شادی میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے. تو وہ ہماری دادی ماں کچھ زیادہ یعنی کہ سکھ تھیں, تو ان کو بھی ساتھ لے گئے وہ بارات کے. مجھے جو ہے نا یعنی کہ ساتھ تو میں بھی گئی, لیکن واپسی پہ بارات کے واپسی پہ مجھے وہ لوگ وہاں بھول آئے, اور دلہن لے کے جی دادی ماں کو بھی ساتھ لے کے وہ گھر آ گئے اپنے کزن کی. اب میں وہاں پہ بیٹھی ایسے سوچ رہی اور پریشان ہو رہی تھی کہ بھئی مجھے بھی آج نظر آتا ہوتا تو آج میں بھی چلی جاتی ہے اٹھ کے, تو مجھے کوئی لے جانا بھی بھول گئے سب. تو خیر بہرحال تھوڑا سا اس دن زیادہ ڈسہارٹ ہوئی. اس کے بعد خیر میں نے کبھی ایسی باتوں کو پھر فیل ہی نہیں کیا, کیونکہ یہ میری زندگی کے شروع کے واقعات تھے جب مجھے آئی سائٹ میں ختم ہوئی تھی بالکل. اور اس کے بعد خوشیاں تو مختلف مواقعوں پہ آتی رہتی ہیں, وہ تو میں نے خیر کبھی وہ نہیں کیا کہ خوشی کون سی زیادہ, خوشیاں تو ایک جیسی ہوتی ہیں. اچھا, آپ کا شوق مشغلہ جو گھر کی ذمہ داری اور نوکری کے علاوہ آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ میں سب سے زیادہ اپنے نابینا لوگوں سے باتیں کرنا پسند کرتا ہوں, دوستی لگانا پسند کرتا ہوں. الحمدللہ پورے پاکستان میں ہزاروں نابینا افراد ہیں, میرے دوست ہیں, وہ میرے نام سے بھی جانتے ہیں, کیونکہ ان کی کاز کے لیے ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, ان کی کاؤنسلنگ کرنا. اب ظاہر ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ہم کر سکتے ہیں. آپ ماشاءاللہ ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کرتے ہیں؟ ہاں جی, بہت زیادہ کرتا ہوں میں ٹیکنالوجی کو. کون سی ٹیکنالوجی؟ میں اینڈرائڈ فون استعمال کرتا ہوں, کمپیوٹر کم کرتا ہوں. آج کل جب سے اینڈرائڈ آیا ہے تو اینڈرائڈ ہی میں بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں. فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, واٹس ایپ پہ ہمارے نابینا لوگوں کے بہت سارے گروپ بھی ہیں, اس پہ ہم رابطہ ایک دوسرے کو کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں. اور میڈم صاحب آپ کی کس چیز میں آپ خوشی محسوس کرتے ہیں, کون سا کام گھرداری کے علاوہ, اور آپ جاب بھی کرتی ہیں, 4 بچوں کو بھی ماشاءاللہ آپ پال رہی ہیں, ان کی تعلیم کا بھی بندوبست ہے, تو آپ کس چیز میں خوشی, اور کیا ایکٹیویٹیز آپ کو پسند ہے کچھ کام؟ اور ایکٹیویٹی تو بس یہی ہے کہ اب اسی میں بندہ پورا ہو جاتا ہے. ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے کہ ظاہر جاب کے بعد پھر گھر آ کے گھر کا کام کرنا, کھانا پکانا جو ہے کون کرتا ہے؟ کھانا پکانا بھی میں خود کرتی ہوں. تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں جو چیز بنانا چاہوں, جو میرا دل چاہے میں بنا کے کھا سکتی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتی ہوں. یہ نہیں ہے کہ بھئی اگر کوئی نہیں بنا کے دینے والا تو بھی ہم بھوکے بیٹھے رہیں گے, ہم وہ نہیں ہیں, خود کوشش کرتے ہیں. تو میں ماشاءاللہ پریشر کوکر بھی یوز کر لیتی ہوں, حالانکہ نارمل لوگ اس کو چلاتے ہوئے ذرا ڈرتے ہیں, تو میں وہ بھی یوز کر لیتی ہوں. باقی یہ ساری ہمت کی بات ہے. بچے تنگ کرتے ہیں؟ جی بچے ظاہر بچے تو بچے ہوتے ہیں نا, وہ تنگ نہ کریں گے, شرارتیں نہ کریں گے تو ان کو بچہ تو نہیں کوئی کہے گا. تو اس میں کیسے آپ کنٹرول کرتے ہیں ان کی شرارتوں کو, اور کیسی شرارتیں زیادہ کرتے ہیں؟ وہ ظاہر لڑکے جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ کنٹرول سے تھوڑے باہر ہو جاتے ہیں. بیٹیاں کو تو بندہ ڈانٹ کے بٹھا رہے وہ تو مان جاتی ہیں. تو بیٹے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ شرارتیں کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں, ایک دوسرے سے لڑتے بھی ہیں. کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھ سکتے تو وہ کوئی ایسا
हाँ जी, बच्चे है ना, वो फिर कभी ऐसा होता है कि कभी एक दूसरे को मारते हैं, फिर जिसको डांट रहे होते हैं फिर बोल कहते हैं नहीं मैं नहीं था, वो दूसरा भाई था। वो इस तरह से हरकतें करते हैं, थोड़ा सा फायदा उठाते हैं, कन्फ्यूजन होती है। तो फिर हम उनको समझाते भी हैं कि बेटा हम नहीं देख सकते, आपको अल्लाह देख रहा है। फिर इस चीज की थोड़ी सी समझ आ जाती है कि भी हम अल्लाह तो वाकई हमें देख रहा है। तो इसमें मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगा। तो वो ये है कि अल्लाह ताला ने मेरी बेगम ऐसी ही दी है, इनकी बहुत सारी सलाहियतें हैं, वो चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इसलिए रख रहा हूँ ताकि दूसरे जो लोग हमारा पैगाम सुन रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो वो जो नाबीना लोगों को जानते हैं उनको ये बताएं। एक तो मेरी मिसेज शो पीस बना सकती हैं, मुख्तलिफ किस्म के मकरामे बना सकती हैं, सुई में धागा डाल सकती हैं और हर किस्मी खाना बनाती हैं। और मैं आपको फख्र से ये बताना चाहूँगा कि मेरी मिसेस से जो नज़र वाले लोग हैं, मेरे रिश्तेदार, वो पूछते हैं हाँ जी शबाना ये खाना कैसे बनाना है, वो मशवरा लेती हैं। तो इससे मुझे बड़ी खुशी होती है जो है ना, ये इतना अच्छा खाना बनाती हैं कि और नज़र वाले पूछते हैं, तो फिर हमें एतमाद होता है कि भी हम सही काम कर रहे हैं। तो ये एक कुछ चीज़ दूसरों को अप्रिशिएट भी करते हैं जब कोई घर में कोई उन्हें हौसला भी मिलता होगा कि हम भी कुछ करें। जी, पहले तो उनका यही कॉन्सेप्ट था ना कि भाई हमारे पर शायद ये बोझ आ जाएगा कि ब्लाइंड हम भाभी ला रहे हैं तो इस तरह से हमें करनी पड़ेगी। तो बाद में वही लोग अपने मुंह से खुद एतराफ़ करते थे कि वाकई हम गलती पे थे, हम गलत सोचते थे, तो ये हमसे भी ज़्यादा नीट काम कर लेती हैं। तो लेकिन बात तारीफ की नहीं होती, बात ये होती है हकीकत जो होती है वो कम लोग बयान करते हैं। तो इसलिए जो लोग नहीं आज तक अपने आप को मनवा सके, वो उसकी वजह यही होती है कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठना पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को तो फिर कोई नहीं कहता ना कि आप कुछ करो, वो तो यही कहेंगे बस ठीक है इनको चोट ना लग जाए, ये हिले ना अपनी जगह से। तो हमारे घर वालों ने हमारे साथ ये प्यार नहीं किया, ये समझे ये हमारे साथ उन्होंने भलाई की। आज हम दुआएं देते हैं अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने हमें अगर कुछ बनाया, कुछ हमारा हाथ पकड़ के चलाया, तो हम अपने सहारे खुद चलते हैं। अच्छा, सब एसोसिएशन आपने कोई ब्लाइंड की नुमाइंदगी भी मेरे ख्याल में कुछ इस तरह का सिलसिला भी, आपकी मिसेज भी फंक्शन में बड़ा एक्टिव नज़र आती हैं फंक्शन में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि नाबीना लोगों के लिए हमने एसोसिएशन बनाई है और अरसा 20 साल से काम कर रहे हैं। और आपके तामुन से हमने आपके ही इदारे में सबसे ज़्यादा 1-2 फंक्शन में मुझे याद है कि किसी और जगह हमने किया है, तो आपके इदारे में यानी ज़करिया साइंस एकेडमी में हमने 17 प्रोग्राम किए हैं आज तक। लाखों रुपए के हमने लोगों को गिफ्ट दिए हैं, चलने वाले स्पेशल लोगों को। हाँ, स्पेशल लोगों सिर्फ वो ना जो बसीरत से महरूम या दूसरी स्पेशल, इसमें ज़्यादातर तो बसारत से महरूम लोग हैं उनको हमने प्रमोट किया है, क्योंकि ज़ाहिर है हम इस डिसेबिलिटी में थे और हमारा नेटवर्क भी वही ज़्यादा है। दूसरे जो लोग थे उन लोगों को भी हमने व्हील चेयर और दूसरी चीज़ें जितना हो सकता है वो हमने कोशिश की है अपने दोस्तों के ताउन से। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुझे जहाँ तक याद है 12 से 13 लाख रुपए के हम जो है ना ये चीज़ें और जो आलात है वो लेके दिए। साल में कितने प्रोग्राम करते थे? एक प्रोग्राम 17 प्रोग्राम आप कहते हैं किए हैं? हाँ जी, साल में 2 से 3 प्रोग्राम तो हो ही जाते हैं हमारे। हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अफसोस कि हमें मुखय्यर हजरात नहीं मिले, हमें वो नेटवर्क नहीं मिले जो जिनकी ज़रूरत थी। आप यही मैं सवाल पूछना चाहूँगा जो आपने बात की है कि सोसाइटी का आप क्या समझते हैं, आपकी कम्युनिटी बाकी कम्युनिटी का भी बताएं। आप लोग तो माशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो बाकी जो लोग बसारत से महरूम हैं जिनका आपके साथ कनेक्शन है, आप कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड हैं, क्या सारे ही एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं या कुछ बस वो उस तरह से महरूम जैसे बाकी नॉर्मल लोगों की तरह वो गिला शिकवा करते ही नज़र आते? नहीं, गिला शिकवा तो ज़ाहिर है करते नज़र आते हैं। सोसाइटी जो है ना अभी तक हमें कबूल नहीं करती। इसमें बहुत सारे भी हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ज़ाहिर है बेसिक चीज़ें जो हैं, हम जाते हैं सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह लेने,
تو ہم نے ان کو کہتے ہیں یار یہ فار ایگزامپل یہ کنو کس طرح ہے، تو وہ کہتے ہیں 100 روپے کلو ہے. 100 روپے کے ہم نے ان سے لے لیے یا 200 کے لے لیے، ہم ان کو یہ نہیں کہتے بھی آپ ہمیں رعایت کریں، ہم کہتے ہیں یار اچھے سے ڈال دینا، گلے ہوئے نہ ہو. وہ آگے سے کہتے ہیں نو 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 اللہ معافی اللہ توبہ، یہ کیا آپ نے کہہ دیا، آپ کے ساتھ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اوروں کے ساتھ تو ہم کر لیں، آپ کے ساتھ تو ہم نہیں کر سکتے. جب ہم گھر جاتے ہیں وہ شاپر کھولتے ہیں، بیگ کھولتے ہیں تو وہ گلے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سبزی لیتے ہیں یا مارکیٹ میں ہم مختلف چیزیں لینے جاتے ہیں تو ہمیں کوالٹی کچھ بتاتے ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، بعد میں شاپر میں کچھ ڈال کے دے دیتے ہیں. تو اس طرح یہ سوسائٹی کی ہمیں پریشانی ہوتی ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو ہم سروسز لیتے ہیں لوگوں سے، فار ایگزامپل مرمت کا کام ہے، الیکٹریشین کا کام ہے یا وغیرہ، تو پہلے تو وہ ہمارے کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں پیسے نہیں دیں گے. دوسرا ہمیں رکشے والے بھی اٹھانا جو ہے نا وہ بھی پسند صحیح طریقے سے نہیں کرتے. وہ آگے سے ایک دوسرے کو کہتے ہیں آج ہی آپ کو بلائنڈ کو اٹھا کے جا رہے تھے، ہم بھی تو انسان ہیں، ہم بھی تو آپ کے معاشرے کا حصہ ہیں. تو وہ اپنے ساتھ بٹھانا اٹھانا ایک اور طرح کی بات سمجھ کے وہ بات کرتے ہیں، نارمل نہیں لیتے. نارمل نہیں لیتے. ہم چاہتے ہیں ہم نارمل لیں، ہم کسی دفاتر میں جائیں تو وہاں بھی نارمل لیں. اور دوسرا جو ہے دفاتر میں ایکسیسیبلٹی نہیں ہوتی، ہمیں جو ہے نا اندر بلڈنگ میں جانا بھی مشکل ہوتا ہے، دکانوں میں جانا بھی مشکل ہوتا ہے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو ہم نے کیسے دکھانا ہے، کیسے گائیڈ کرنا ہے. زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس میں ٹریننگ کی ضرورت ہے سماج کو کہ اگر کوئی اسپیشل پرسن ہے تو انہیں کیسے ڈیل کرنا ہے. ہاں جی سماج کی ضروری ٹریننگ ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں 15% لوگ اسپیشل لوگ ہیں. تو ہم اگر 15% لوگوں کو ایک سائڈ پہ ڈال دیں تو ہمیں ایسے سمجھیں ہمارے معاشرے کی اکانومی 15% کٹ گئی ہے. اگر اکانومی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. تو آپ کے جو کتنے فیصد لوگ آپ کے ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں جو اسپیشل ہیں فار یہ بصارت نہیں ہے ان کی، وہ سارے ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہ رہا تھا. یا کچھ لوگ گھروں میں موجود ہیں بلائنڈ؟ ہاں وہ میں سمجھتا ہوں 100 میں سے 10% لوگ ہیں جو ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. اچھا. باقی لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کچھ کرنا ہے یا کچھ کر سکتے ہیں، ان تک پیغام ہی نہیں پہنچا ابھی تک میں سمجھتا ہوں. تو ہمارے لیا میں کم از کم میں سمجھتا ہوں 30 سے 40 ہزار لوگ اسپیشل رہتے ہیں، لیکن ابھی تک 7,000 لوگوں کا جو ہے نا اسپیشل ڈسیبل سرٹیفکیٹ بنا ہے، باقی لوگوں کا بنا ہی نہیں ہے. ان کا کوئی محکمہ ڈیٹا ہے گورنمنٹ کے پاس؟ ہاں سوشل ویلفیئر بیت المال یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، وہاں سے اسسمنٹ سرٹیفکیٹ بنتا ہے، باقاعدہ طور پہ ڈسیبل سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتے ہیں وہ. تو یہ گورنمنٹ میں یہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتے لوگ، نہ ہی ان کے والدین اس بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں بھی ان کو رجسٹرڈ کروائیں. تو ہمارے لیے جو پالیسیز ہے وہ بھی نہیں بن پاتی. یعنی والدین کے لیے یہ آپ مشورہ دیں گے کہ وہ اگر کسی کے ہاں ایسے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کو وہ رجسٹرڈ کریں؟ ہاں جی ہر صورت ان کو رجسٹرڈ کروائیں، چاہے وہ ہاتھ سے، آنکھوں سے، کانوں سے یعنی سننے سے بولنے سے محروم ہے، تو ان صلاحیتوں سے محروم ہے تو وہ اپنا گورنمنٹ سرٹیفکیٹ ضرور بنوائیں. جب تک نہیں بنوائے گا گورنمنٹ کو کیا پتہ بھی یہاں کتنے لوگ رہتے ہیں. اس لیے پھر کوئی پالیسیز نہیں بن سکتی، نہ ہی گورنمنٹ بنا سکتی ہے، نہ ہی آپ اور ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. میڈم صاحب آپ بتائیں، آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں اور کیسا ایکسپیرینس ہے؟ خریداری کون کرتا ہے آپ کے کپڑے اور باقی جو؟ میں پہلے تو یعنی کہ امی لوگ ہی کر کے دیتے ہوتے تھے، لیکن اب جیسے بچے بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اب تو ہاتھ پکڑ کے جانے والے ہو گئے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں. تو اب میں اپنے بچوں کے ساتھ خود مارکیٹ جاتی ہوں، خود شاپنگ کرتی ہوں، اپنے کپڑے بھی اپنی جو چیز بھی لینی ہوتی ہے خود جا کے اپنی پسند کرتے ہیں، خود لیتے ہیں. تو ماشاءاللہ میرے بچوں کی چوائس اچھی ہے، وہ جو چیز بھی پسند کرتے ہیں دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ واقعی لوگ آپ کو بتاتے ہیں؟ جی بتاتے بھی ہیں. اور ویسے اکثر لوگ ایسا بھی رویہ کرتے ہیں
کہ وہ جیسے شاپ کے سامنے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھلا ہو معاف کرو بھلا ہو، حالانکہ اندر نہیں آنے بات بھی دیتے۔ نہیں سننا پسند کرتے کہ ہم چاہ کیا رہے افسوس کی بات ہے ہیں۔ جی یہاں پہ آ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی تو آخر ایسے تو نہیں نا جاتے چیز لینے کے لیے، پیسے دیتے ہیں لیکن ان کو یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، صرف آنکھیں دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ معاف کرو، تو وہاں پہ افسوس ہوتا ہے۔ اور جہاں آپ جاب کریں وہاں کا بتائیں، آپ کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ وہاں رویہ الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ شروع میں تو مشکلات ہوئی ہیں، جب ہم وہاں گئے دفاتر میں تو لوگ ہمیں اور طرح دیکھتے تھے، ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، وہ سمجھتے تھے، آفیسران بھی سمجھتے تھے یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ جب کچھ دیر ہوئی ان کو پتہ چل گیا بھی یہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں اور یہ ہماری ہیلپ بھی کر رہے ہیں، تو اب ہمیں اس چیز کو ہم جو ہے نا نارمل لیتے ہیں۔ آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے دفتر میں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، خوشی ہوتی ہے جب ہم وہاں بیٹھ کے ڈیوٹی کرتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے کولیگس کو یعنی کہ اپنے ساتھ اچھا ہمارے ساتھ اچھا بہیو کرتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھا کے ہمیں کھلاتے بھی ہیں، یعنی کہ دکھ سکھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارے جو آفیسران ہیں انہوں نے بھی کبھی ہمارے اوپر کوئی ایسا بھی وہ نہیں کیا کہ جو ہم کہہ سکیں کہ ہم سے کوئی شکوہ ہے، وہ بھی اچھا بہیو کرتے ہیں ہمارے ساتھ، بہت اچھے یعنی کہ خلوص سے پیش آتے ہیں، کبھی بھی کسی طرح سے ہمیں انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ سیاست میں آپ کی دلچسپی اور ووٹ کاسٹ کرتے ہیں؟ پچھلا جو الیکشن ہوا ہے یہ وزیر اعظم عمران خان کا جو منتخب ہو کے آئے ہیں، اس الیکشن میں ہم نے حصہ نہیں لیا تھا، اور میں نے باقاعدہ طور پہ الیکشن کے سے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم نابینا لوگ باقاعدہ طور پہ بیکارڈ کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہمیں آج تک یہ گورنمنٹ ویسے تو ڈسیبل کوٹا کہتی ہے ہر محکمے کو بھی کوٹا دیں، آج تک نہ ہی سینٹ میں ہمارے ڈسیبل لوگوں کی شرکت ہے، نہ ہی قومی اسمبلی میں ہے، نہ ہی صوبائی اسمبلیوں میں، نہ ہی مقامی اسمبلیوں میں ہمارے لوگ نہیں ہیں، تو ہمارے یہ فیصلے کیسے کر رہے ہیں؟ ان کو کس نے حق دیا ہمارے فیصلے کرنے کا؟ ہمیں یہ خود دینا چاہیے، جو کوٹا انہوں نے خود کہا ہوا ہے اپنے اوپر یہ خود عمل کریں، ہمیں جو 2% ہے یا 3% ہے جو بھی ہے کوٹا ہمیں وہ دیں، ہمارے لوگ جائیں اسمبلی میں اور اس میں جو ہے نا یہ اپنے فیصلے خود کرے، اپنی آواز بلند کر سکے، اس لیے ہم نے یہ بائیکاٹ کیا تھا، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ تو کبھی کسی سیاستدان نے آپ لوگوں سے کوئی پوچھا ہو، کوئی مشورہ، کوئی کس طرح کا، کوئی کسی نے کبھی کنٹیکٹ کیا کسی پولیٹیشین نے آپ لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیے جی 20 سال سے لیا میں کام کر رہا ہوں، مختلف سیاستدان گزرے ہیں ان 20 سالوں میں، مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی سیاستدان نے میرے سے رابطہ کیا ہو، اس نے کہا ہو کہ ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کیا مسائل ہیں اسمبلی میں ہم آپ کے مسائل پہنچائیں گے، آج تک کسی نے بھی نہیں رابطہ کیا، مجھے نہیں یاد۔ آخر میں چاہوں گا کہ آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ اور مسز وہ پیغام دے دیں، ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی خاص پیغام دیں۔ ہاں جی، میں تمام سننے والے دیکھنے والے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے جو اسپیشل لوگ ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں علاقوں میں، ان لوگوں کو ہمارے سے رابطہ کروائیں، ہم ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ مدد یہ نہیں ہوتی کہ پیسوں سے مدد ہوتی ہے، مدد اصل یہ ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کو بہتر کیا جائے۔ تو یہ میرا نمبر نوٹ کر لیں، 0306 2244 181۔ الحمدللہ ہم نے 212 لوگوں کو گورنمنٹ جاب دلوائی ہے اور ہزاروں لوگوں کو گورنمنٹ کی جو فیسلٹیز ہیں، جو اسکالرشپ ہے اس میں ایڈ کروایا ہے، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آج بھی اٹھا رہے ہیں اور بھی اٹھائیں گے۔ تو یہ میرا پیغام ہے سب لوگوں سے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں۔ آپ پیغام کو دینا چاہیے؟ میرا یہ پیغام ہے کہ لوگ جو ہے وہ میل تو پھر بھی باہر آ جاتے ہیں، ان کے لیے ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اس بندے میں کوئی کمی ہے، لیکن لوگ فیمیل کو چھپا کے رکھتے ہیں، ان کو بالکل دبا کے رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلنا، وہ ان کی پرسنالٹی پہ فرق آ رہا ہوتا ہے کہ بھی ہماری پرسنالٹی میں ہماری فیملی میں کوئی ایسی ہو تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو
उनको उनकी ज़िंदगी ज़ाया हो रही है ना। अगर वो उनको कुछ सिखाएंगे या उनको पढ़ाएंगे या उन्हें कोई घरदारी सिखाएंगे तो वो किसी काम की होंगी, उनका कोई मुस्तकबिल होगा। तो लोग अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल ज़ाया कर देते हैं। खुदारा ये ना करें। हाथ पकड़ने वाला जो है ना वो दोस्त नहीं होता, चलना सिखाने वाला दोस्त होता है, कि आप उनको चलना सिखाओ, अपनी ज़िंदगी गुजारना सिखाओ। जैसे आज मैं गुजार रही हूँ इसी तरह से उनको भी ज़िंदगी गुजारने का हक दो। शुक्रिया। देखा आपने सबने ये आज गुफ्तगू सुनी, और मेरे ख्याल में हमें अपने इलाके में, हमारे गिरदोनवा में किसी भी जगह अगर हमें कोई स्पेशल पर्सन नज़र आते हैं तो उन्हें हमें तवज्जो देनी चाहिए। आपने देखा कि कितनी बाहिम्मत लोग हैं, और ये हमारे से भी अगर आप इनके घर चक्कर लगा के देखें, ये नॉर्मल लोगों से भी अपना घर बहुत अच्छा गुजार रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, बल्कि अपनी कम्युनिटी को उनके लिए लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। हमें भी अगर कोई छोटी मोटी कहीं कोई मसला होता है तो हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।